أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ. کذبت جھٹلایا قبلہم ان سے پہلے قوم نوح نے فکذبوا عبدنا بس انہوں نے جھٹلایا ہمارے بندے کو وقالوا اور وہ کہنے لگے مجنون کہ مجنون ہے وازدجر اور ڈانٹا گیا اسے فدعا ربہ بس اس نے دعا کی اپنے رب سے انی مغلوب فانتصر بے شک میں مغلوب ہوں بس مدد کر بس انتقام لے ففتحنا بس ہم نے کھول دیے ابواب السماء آسمان کے دروازے بماء منہمر موسلادھار پانی سے یا شدت کے ساتھ گرنے والے پانی سے وفجرنا الارض اور ہم نے کھول دیا پھاڑ دیا زمین کو عیونا چشموں سے فالتقى الماء بس مل گیا پانی علی امر قد قدر اس کام کو پورا کرنے کے لیے جو طے شدہ تھا جو تقدیر میں لکھا ہوا تھا وحملناه اور ہم نے اس کو اٹھایا علی ذات الواح ودسر ایک چند میخوں اور تختیوں پر تجری بأعیننا چند میخوں اور تختیوں والی یعنی کشتی پر تجری بأعیننا جو چل رہی تھی ہماری نگرانی میں ہماری آنکھوں کے سامنے جزاء یہ بدلہ تھا لمن اس شخص کے لیے اس شخص کے انتقام کے طور پر من کا نہ جس کو جھٹلایا گیا تھا وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا اور ہم نے اس کو چھوڑ دیا نشانی آیت نشانی حل من مدکر کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا وَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ اور کیسے تھا میرا عذاب اور میرا ڈراوا. اس صورت میں سورہ القمر میں اس سے پہلے درس میں ہم نے آیت نمبر 5 سے 8 تک قیامت کا ذکر پڑھا. قیامت کا ذکر کرنے کے بعد ان آیات سے آیت نمبر 9 سے انبیاء علیہ السلام کی تاریخ بیان کی جا رہی ہے. انبیاء کی اقوام کا ذکر کیا گیا ہے. 4-5 نبیوں کی قوموں کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے اور مکی صورتوں میں انبیاء کی قوموں کا بیان کثرت سے ملتا ہے. یہاں پر بھی سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام جن کا ذکر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے نبی کے طور پر قرآن کریم میں ملتا ہے ان کا ذکر کیا گیا. فرمایا کہ ان سے پہلے قوم نوح نے جھٹلایا فکذبوا عبدنا انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا وقالوا اور وہ کہنے لگے یعنی نوح علیہ السلام کے قوم کے لوگ مجنون وازدجر نوح علیہ السلام کو کہنے لگے کہ یہ مجنون ہے اور انہیں ڈانٹا گیا ہے. ڈانٹے جانے سے مطلب کیا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام ان کو تبلیغ کرتے تھے تو وہ برا بھلا کہتے تھے گالیاں دیتے تھے مذاق اڑاتے تھے اور قرآن کریم میں ان الفاظ کا ذکر کیا گیا 3-4 جگہوں پر کہ جن الفاظ سے وہ حضرت نوح علیہ السلام کو تکلیف پہنچاتے تھے ڈانٹتے تھے اور برا بھلا کہتے تھے. سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قوم نے جب حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت دی تو قوم نے
کہا لئن لم تنتہی یا نوح لتکونن من المرجومین، اے نوح اگر آپ باز نہ آئے تو آپ کو پتھر مار کے ہم سنسار کر دیں۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ، سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب نوح علیہ السلام نے دعوت دی تو جواب میں قوم نے 4 باتیں کہیں۔ پہلی، ما نراک الا بشرا مثلنا، آپ تو ہمارے جیسے انسان ہیں، آپ کو ہم نبی کیسے مان لیں؟ وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا، آپ کے ماننے والے اور پیروکار تو گھٹیا لوگ ہیں، ہم بڑے سردار ہیں، وہ تو غریب لوگ ہیں، نادان لوگ ہیں، ہم گھٹیا لوگ ہیں۔ تیسری بات، وما نری لکم علینا من فضل، آپ کو ہم نہیں دیکھتے کہ آپ کو کوئی فضیلت اور کوئی مرتبہ ہمارے اوپر حاصل ہے، بڑے سردار تو ہم ہیں، بل نظنکم کاذبین، ہم آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ تو جھوٹا بھی کہا، مجنون بھی کہا، نعوذ باللہ، اور گمراہ بھی کہا۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال الملأ الذین کفروا من قومہ انا لنراک فی ضلال مبین، قوم کے سرداروں نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا ہم آپ کو گمراہ سمجھتے ہیں۔ جواب میں حضرت نوح علیہ السلام نے جو الفاظ اختیار کیے وہ خیر خواہی کی اعلیٰ مثال ہے۔ سورہ ہود میں ان الفاظ کا ذکر ہے، تفصیل میں وقت اتنا نہیں ہے کہ وہ میں جواب سنا تھا جو نوح علیہ السلام نے ان الفاظ کے جواب میں حضرت ایک جگہ پر وہ سورہ ہود کے سنا دیتا ہوں، وہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں یا قوم، اے میری قوم، لیس بی ضلال، جب انہوں نے کہا تم گمراہ ہو تو نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم کوئی گمراہی کی بات نہیں، ولکنی رسول من رب العالمین، میں رب العالمین کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا، ابلغکم رسالات ربی، میں اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں، وانا لکم ناصح امین، اور میں تو تمہارا خیرخواہ ہوں اور امانت داری سے اپنے رب کا پیغام پہنچا رہا ہوں۔ یہ اور سورہ ہود میں اگر آپ دیکھیں وہاں پر اور تفصیل کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کی تقریر ہے۔ تو یہ وزدجر کا یہ معنی ہے کہ انہیں ڈانٹ دیا گیا، انہیں برا بھلا کہا، اور اس کا ذکر پورے قرآن میں اللہ نے ذکر کیا کہ کن الفاظ سے وہ حضرت نوح علیہ السلام کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اب نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، کہ اے میرے پروردگار میں مغلوب ہوں بس تو انتقام لے۔ یہ جو دعا حضرت نوح علیہ السلام کی، یہ بد دعا کہہ لیں، یہ ایک دم حضرت نوح علیہ السلام نے نہیں کی، 950 سال محنت، 950 سال۔ سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف نوح علیہ السلام کو بھیجا، وہ قوم کے اندر تبلیغ کرتے رہے 1000 سال سے 50 سال کم، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور 950 سال کی محنت کے بعد بھی مایوس نہیں ہوئے، دعائیں کرتے رہے، خیرخواہی سے دن اور رات دعوت دیتے رہے۔ اس وقت بد دعا کی جب اللہ نے وحی کی، اور وحی کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو کہا کہ اب حجت تام ہو گئی ہے، جتنی دعوت آپ نے دینی تھی دے دی ہے، اب قوم کے لیے میں نے ہدایت کے دروازے بند کر دیے ہیں، اب اس قوم کو میں نے عذاب دے کے ہلاک کرنا ہے، اب آپ کشتی بنائیں اور قوم کو کشتی پر سوار کریں جو ماننے والے ہیں، اب قوم کو عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اور اس کا ذکر ہے سورہ ہود میں اوحی الی نوح، حضرت نوح کی طرف وحی کی گئی انہ لن یؤمن من قومک، کہ آپ کی قوم ایمان نہیں لائے گی، اب لہذا کشتی بنائیں، آگے آیات میں کشتی بنانے کا حکم دیا گیا۔ اس وقت پھر حضرت نوح علیہ السلام نے 2 دعائیں کی جن کا ذکر قرآن میں ہے، یہ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، ایک دعا ہے سورہ نوح میں رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ زمین پر چلتے ہوئے کسی کافر کو بھی نہ چھوڑ، انک ان تذرہم یضلوا عبادک، اگر آپ ان کو چھوڑیں گے تو یہ آپ کے بندوں کو گمراہ کریں گے، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور ان کی نسلوں سے بھی فاجر اور فاسق اور نافرمان لوگ، کافر لوگ پیدا ہوں گے۔ اور یہ جو دعا سورہ نوح میں کی ہے حضرت نوح علیہ السلام نے، سورہ نوح کے بالکل آخر میں ہے، شروع میں سورہ نوح پوری کی پوری حضرت نوح علیہ السلام نے سرگس سنائی، اللہ سے گلے شکوے کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ کو بتاتے رہے کہ میں نے کس کس طرح ان کو دعوت دی۔ بڑی عجیب انداز میں کہا قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے میرے رب میں نے دن کو بھی دعوت دی رات کو بھی دعوت دی، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، یہ میری دعوت سے بھاگتے رہے۔ وَإِنَّ إِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ،
جب میں ان کو دعوت دیتا تھا جعلوا اصابعهم، یہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈالتے تھے، واستغشوا ثيابهم، اور یہ اپنے اوپر کپڑے ڈالتے تھے کہ ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، واصروا واستكبروا استكبارا، اور تکبر کرتے رہے، اڑے رہے، ثم انی دعوتهم جہارا، میں نے ان کو اعلانیہ بھی دعوت دی، ثم انی اعلنت واعلنت لهم اسرارا، میں نے اعلانیہ بھی دعوت دی، واسررت لهم اسرارا، میں نے ان کو چپکے چپکے سے بھی دعوت دی، جو دعوت کا طریقہ تھا میں نے اختیار کیا، لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ اور پھر آخر میں جا کر حضرت نوح علیہ السلام کو دعا کر رہے ہیں جو سورہ نوح میں ذکر ہے یہاں پر، جب نوح علیہ السلام نے بد دعا کی، اور یہ دعا ہر مشکل وقت میں جب کسی کی طرف سے تکلیف پہنچے، کوئی مظلوم ہو، کوئی مقہور ہو، کوئی مجبور ہو، یہ دعا مانگنے سے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں، دشمن سے حفاظت کی دعا ہے۔ فرمایا فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، تو اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول کیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ففتحنا ابواب السماء، ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے، بماء منہمر، موسلا دار پانی سے، آسمان سے پانی برسنے لگا، وفجرنا الارض عیونا، اور ہم نے زمین کے اندر سے چشمے پھاڑ دیے، زمین کے اندر سے بھی پانی نکلنے لگا، آسمان سے بھی پانی برسنے لگا، فالتقى الماء، پھر پانی مل گیا، یعنی آسمان سے گرنے والا پانی اور زمین سے جو ابل رہا تھا پانی، یہ سارا پانی آپس میں مل گیا، علی امر قد قدر، اور اس کام کو پورا پہنچ گیا جو طے شدہ تھا، یعنی قوم اس پانی سے ہلاک ہو گئی، تباہ و برباد ہو گئی۔ وحملناہ علی ذات الواح ودسر، ہم نے اس کو اٹھایا چند میخوں والی اور چند تختیوں والی، یعنی کشتی پر۔ اس میں علماء اور مفسرین نے بڑی عجیب بات دیکھی، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو کشتی پر بٹھا دیا یا اس پر اٹھا دیا، بلکہ یہ کہا کہ جو چند میخوں سے بنی ہوئی تھی اور چند تختیوں سے، لکڑی کے تختوں سے بنی ہوئی تھی، یعنی اتنا پانی تھا کہ آدمی تصور نہیں کر سکتا، آسمان سے بھی پانی گر رہا ہے اور زمین سے بھی پانی ابل رہا ہے، لیکن اللہ کی قدرت یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اکیلے ایک چھوٹی سی وہ کشتی بنائی جو چند تختوں پر مشتمل تھی اور چند میخوں سے، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس چھوٹی سی کشتی کو اس طوفان سے بچا لیا، اس لیے کہا تجری بہا اعیننا، وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی، یعنی ہماری نگرانی میں چل رہی تھی، جزاء لمن کان کفر، یہ بدلہ تھا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے یہ بدلہ تھا اس شخص کا جس کا انکار کیا گیا تھا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے بدلے کے طور پر ہم نے قوم نے ہلاک کیا کہ 950 سال انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانی۔ اور پھر آگے فرمایا وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، ہم نے اس کو نشانی بنا دیا۔ اس کے دو معنی، ایک معنی یہ ہے کہ ہم نے اس واقعے کو نشانی بنا دیا، نوح علیہ السلام کے واقعے کو نشانی بنا دیا کہ بعد میں آنے والی کتابوں میں اس کا ذکر ہوا، قرآن میں اس کا ذکر ہوا، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اس واقعے کو عبرت کی مثال بنا دیا، نشانی بنا دیا کہ لوگ اس واقعے سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ اور دوسرا معنی یہ کہ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً، ہم نے اس کشتی کو نشانی بنا دیا، یعنی نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی، چونکہ نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے نشانی کیسے بنایا، اس کا ذکر قرآن کریم میں 2 جگہ پر ہو رہا ہے، ایک سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتے فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، ہم نے نوح علیہ السلام کو اور کشتی والوں کو نجات دی، وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے جہان والوں کے لیے اس کو نشانی بنا دی۔ اور دوسری جگہ پر ذکر ہے سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقِيلَ، کہا گیا جب طوفان نوح میں قوم نوح ہلاک ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا یا ارض ابلعی ماءکی، اے زمین تو اپنا پانی نگل لے، وَيَا سَمَاءُ اقلعی، آسمان کو حکم دیا اللہ نے کہ آسمان تو بھی تھم جا، اور فرمایا وَغِيضَ الْمَاءُ، پانی خشک ہو گیا، وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اللہ کا فیصلہ نافذ ہو گیا، وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ظالم قوموں کے لیے ہلاکت ہو اور بری ہو۔ تو کشتی کو نشانی بنانے کا مطلب یہ ہے وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ، وہاں پر ذکر کیا کہ کشتی ٹھہر گئی جودی پہاڑ کے اوپر، کشتی جودی پہاڑ کے اوپر ٹھہر کر پھر اللہ تعالیٰ نے صدیوں اس کشتی کو باقی رکھا، صدیوں تک وہ کشتی حضرت نوح علیہ السلام کے بعد باقی رہی، اور آنے والے انسانوں کے لیے صدیوں تک وہ کیا بنی رہی، عبرت اور نشانی بھی بنی رہی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ،
ہم نے اس کو نشانی بنا دیا. عالم مدکر، کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ کئی فقان عذابی ونذر، بس کیسے تھا میرا عذاب اور میرے ڈراوے، میرے تنبیہات. اللہ تعالیٰ ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.